اللہ رب العالمین ان عید کی خوشیوں کو ہمارے لیے دائمی فرمائیں اور ساری امت کے لیے، اور اس عید کی خوشیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو بھی شامل فرمائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، آسمانوں سے بارش برس کر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس ٹھنڈک سے جس طرح سے مسلمان فائدہ حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بسنے والے اور قوم اور انسان بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا فائدہ صرف کسی قوم کو نہیں ہوتا بلکہ سارے انسانوں کو ہوتا ہے۔ زمین سے کھیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں رب العالمین، تو اس کا فائدہ صرف کسی قوم کو نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو سارے نظاموں کے اندر میں، مادی نظاموں کے اندر میں، اس فائدے کے اندر میں تو ہم سارے انسانوں کو شریک سمجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس نظریے سے دور فرمائے کہ اسلام اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ایک سرزمین پر ایک بندہ اللہ کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق سجدہ کرتا ہے تو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت صحیح طریقے پر کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ہوئے زمین کے اوپر خدا کی رضا کی صورت میں آتا ہے، اور ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اللہ کی مرضی کے مطابق میں پورا کرتا ہے تو اس کا اثر دنیا کے ذرے ذرے پر پڑتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ بارش برسا تو فائدہ ساری قومیں حاصل کرتی ہے، صرف مسلمان نہیں۔ سورج نکل جائے تو اس کا فائدہ ساری انسانیت کے لیے خدا نے سورج کو نکالا ہے۔ ایسے ہی سوئے زمین کے اوپر اگر کوئی ایک اچھا عمل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی فائدہ صرف مسلمان کو یا کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل اللہ کی پسند کے مطابق جو کرتا ہے اس کی وجہ سے رب العالمین اس دنیا پر اس عمل کا بدلہ سارے انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے لیے اور عبادت کا فائدہ ہماری ذات کے لیے، تو یہ دین کا غلط رخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو اخرجت للناس فرمایا کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید کو اور دین اور شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس کہ سارے انسانوں کے لیے۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے جو قرآن پر عمل کیا جائے گا، دین پر عمل کیا جائے گا، اور ایک سجدہ بھی صحیح طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میں سورہ زمین پر کیا جائے گا تو پوری نماز تو بہت بڑی بات ہے، اور ایک بندے کا حج کے لیے چلا جانا تو بہت بڑی بات ہے، اور ایک مسلمان کا روزہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک عمل پورا ہوتا ہے تو بواسطے اس عمل کے ساری انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اخرجت للناس کہا، اس لیے فرمایا کہ اچھے اور برے عمل کا بدلہ تو قیامت میں دیا جائے گا۔ کافروں کے کفر کی وجہ سے جہنم، اور ایمان والوں کے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کو جنت۔ لیکن دنیا میں جو کچھ حالات اچھے اور برے آتے ہیں، دل کھول کر سنو، یہ خانقاہ محمدی میں تم آئے ہو، یہاں پر صرف اوپر کی باتیں نہیں سمجھائی جاتی، یا بھائی صرف مطمئن کر کے مرض کو بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ خانقاہوں کا نظام، طریقت کا نظام اصل اندر کے مرض کو پکڑنے کا نظام ہے۔ وہ ڈاکٹر جس ڈاکٹر کو مریض کے جیب کو ہلکا کرنا مقصود ہو اور اپنا ڈسپینسری، اپنا کلینک چلانا مقصود ہو، وہ ڈاکٹر تو مریض کے ساتھ میں کھلواڑ کر کہے گا کہ تمہارے جسم کا ورم تو تمہاری صحت کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی صحیح ڈاکٹر ہو تو ورم کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ تمہاری بیماری کی علامت ہے۔ اب یہ کہے کہ میں تو صحت مند دکھ رہا ہوں لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بیمار، تو دونوں ڈاکٹروں کے اندر میں صحیح پہچان کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے خانقاہی نظام
ہمارے تمہارے صرف نمازوں کے، ظاہری دینداری کے، ظاہری روزوں کے اور حج کے کرنے کے اور قربانیوں کے کرنے کے، عملوں کے کرنے کے، مسجدوں میں نمازیوں کے بھرے جانے سے اور ظاہری شریعت پر عمل کرنے والوں کو ان کی دعائی دے کر خوش کرنے کا نظام نہیں ہے، بلکہ خانقاہی نظام، آل رسول کا نظام، بیت السلوک کا نظام، خانقاہی تعلیمات کا نظام اصل میں ہر زمانے میں 1500 سالہ تاریخ ان خانقاہوں کی ہے اور اہل طریقت کی ہے اور آل رسول کی ہے اور اولیاء کرام کی ہے کہ امت کو جب اپنا دینی کہیں پر مرض سمجھ میں نہیں آتا، مسلمان ہو کر دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں بھرے رہتے ہیں، اسلامی مملکتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پر پوری صدیوں کی تاریخ ہے کہ اپنے حقیقی مرض کے پہچان کروانے کے لیے سچے لوگ جو تھے، دیانتدار دیندار جو تھے، یہ دنیا دار نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیندار جو دنیا دار اپنے دین کو بیچنے والے، ان کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جن کے پاس میں دین سچائی کا دین تھا، وہ اپنے مرض کو پکڑوانے کے لیے خانقاہوں کی طرف میں آتے تھے اور آل رسول کی طرف میں آتے تھے کہ مرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارا مرض کیا ہے؟ تو خانقاہوں کا خاصہ، آل رسول کا خاصہ، طریقت کا راستہ، بیت السلوک والوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ اوپر کے صحت کی چکر میں ڈال کر مریضوں کا استحال نہیں کرتے، بلکہ وہ اصل مرض کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو خانقاہ کا نام تو ہو لیکن اوپر کے علاجوں سے مریض کو ہلاکت تک پہنچائے، وہ خانقاہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو قید خانے کہو یا پھر اس کو تو میرے دوستوں میرے بھائیوں قصائی کے کیا میلہ کہتے ہیں، کمیلہ کہتے ہیں اس کو، وہ کہو۔ خانقاہوں کا خاصہ ہی یہ ہے، خانقاہوں کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر تو اندر کے مرض کو پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ آج ہمارا دین کے معاملات کے اندر میں اس وقت میں بقر عید کے موقع پر ہمارا یہاں پر جمع ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں مینا کی وہ ہونے والی سنت کے عمل کو اپنے گھروں میں جانوروں کی ذبح کی صورت میں کریں گے۔ قربانی کا یہ عمل 4500 برس پہلے میدان مینا میں ہوا تھا، اور اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کو قیامت تک کے لیے دیا۔ وہ سنت جو مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر میرے آقا کے ذریعے سے امت کو واجب قرار دے کر صاحب نصاب پر اس قربانی کے عمل کو کیوں کروایا؟ تو گویا کہ اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس پکچر کو سامنے لانا چاہتا ہے، اس منظر کو سامنے لانا چاہتا ہے اور اس حقیقت کا درس دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قربانی اگر کر رہے ہو تو اس عمل کا تعلق تمہاری ذات سے، تمہارے گھر سے نہیں ہے اور تمہارے خریدے ہوئے جانور سے نہیں ہے، بلکہ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور سے میدان مینا کو یاد کرو اور وہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو۔ وہ قربانی ضائع ہے، وہ قربانی کا کوئی اجر خدا کے پاس نہیں ہوگا، جو تفاخر کے لیے، جو تکبر کے لیے کہ 1 لاکھ کا جانور، 50,000 کا جانور اور پھر لوگوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں سے دار و دہیش حاصل کرنے کے لیے، اس لیے قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ اے قربانی کے کرنے والوں کہ تمہارے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے پاس میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اندر کی نیت۔ اب نیت کی اصلاح کا نظام کہاں پر ہے؟ میری نیت کیا ہے تم نہیں کہہ سکتے، میری نیت کیا ہے یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ نیتوں کے رخ کے سرنے کا، یہ اندر کی بیماری نیتوں کے رخ کے صحیح کرنے کا نظام خانقاہ ہے، اور نیتوں کے رخ کے صحیح کرنے اور اندر کے مرض کے پکڑے جانے کے نظاموں کا نام خانقاہ کا نظام ہوتا ہے۔ اس لیے جس زمانے میں امت خانقاہوں کے نظام سے جڑی ہوئی تھی، وہ اگرچہ یہ تھوڑی تھی لیکن صحت مند تھی، باعزت تھی، عظمت تھی، اور ان کو عزت کے تاج پہنائے گئے تھے، دوسری قومیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ لیکن آج یہ بیمار اسلام کو لے کر مسلمان اوروں کی نگاہ میں کیا اپنوں کی نگاہ کے اندر اتنا گر رہا ہے کہ ہمارے دین سے ہماری بیوی مطمئن نہیں ہے، ہمارے دین سے ہمارا بھائی مطمئن نہیں ہے، ہمارے دین سے ہمارا پڑوسی مطمئن نہیں ہے، ہمارے دین سے ہمارا معاشرہ مطمئن نہیں ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ مرض کچھ چھپا ہوا ہے۔ اگر معلوم کرنا ہو، دیانت ہو، تو پھر ان خانقاہوں کا رخ کرو۔ اس کا رخ کیے بغیر تم کو اپنے اندر کے چور امراض مل نہیں سکتے۔
اس لیے تو خدا نے وقوف عرفات کے لیے حج کے لیے میدان مینا میں بلایا، میدان عرفات میں بلایا، مزدلفہ کے اندر میں قیام کروایا اور وقوف عرفات کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اللہ تو یہی دیکھتا ہے کہ جو عمل ہو وہ میرے لیے ہو، اور وہ چاہے زیادہ نہ ہو تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثریت کو نہیں دیکھتا، کثرت کو نہیں دیکھتا، قلت کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ تو اس کے پاس میں کوالٹی کی چیز یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے۔ کثرت میں 50-50 60 لاکھ کا مجمع حج پہ جاتا تھا، لیکن خدا کی طرف سے نظام ایسے بنے کہ آج 50-60 ہزار کا مجمع حج کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے ماتم کی چیز ہے، صدمے کی چیز ہے، شکایت کرنے کی چیز ہے؟ وہ تو مولا کی مرضی ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کے نظام کو اکثریت کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، حکومتوں کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، مسجدوں کی آبادی کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں۔ مقصد خدا کو یہ نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر اگر ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو خدا کائنات کو باقی رکھیں گے، اس کی وجہ سے خدا آسمانوں سے بارش کو برسائیں گے، اس کی وجہ سے زمین کو خدا قائم رکھیں گے۔ اگر یہ مقصد فوت ہو جائے تو رب العالمین نے کہے گا کہ مجھے انسانوں کی ضرورت نہیں، عبادتوں کی ضرورت نہیں، اور بے روح کے سجدوں کی ضرورت نہیں، اور مجھے تمہارے 60 لاکھ مجموعے کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اسلام دنیا میں سربلند نہیں ہوگا۔ اگر میرا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، میرے دل والے نہیں رہیں گے اور مجھے اپنے دل سے یاد کرنے والے اور وہ اللہ اللہ کہنے والے روئے زمین پر نہیں ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خدا قیامت کو قائم کر دے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ دل کا رخ مولا کی طرف میں ہے یا اپنے اعمال کی نسبت پر؟ یہ تو کیڑیوں کو فیل ہو کر سوجن میں آ رہا ہے مسلمان۔ اپنے دین کے رخ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کے لیے خانقاہوں کا رخ، لیکن یہ بڑی کڑوی دوا ہے۔ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، شوگر کے مریض ہے لیکن میٹھا حلوہ کھلا کر ہمارا علاج کرو، دھوکہ دار حکیم ہوگا جو کھلائے گا۔ ڈاکٹر تو بے نیاز ہوئے گا کہ کڑوی دوا کھانا ہو تو آؤ، نہیں تو ٹھوکر مار دے گا وہ۔ خانقاہوں کا نظام بے نیازی کا نظام ہوتا ہے، یہ مسلک اور جماعتوں کا نظام نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو طالبین آتے ہیں یا اپنے کو قربان کرنے والوں کی ضرورت ہے، یہاں پر تو یہاں کے نظاموں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے والوں کی ضرورت ہے۔ 15 صدی اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ امت کو جہاں پر اپنے دین کا مرض نہیں ملتا تو وہ لوگ بالاہتمام اپنے چکت کے لیے کوئی درد ہے اور آرتھوپیڈک والا اگر اس کو پہچان نہیں رہا ہے، MBBS MD آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ، تو کیا کروائے گا؟ دیانت کے ساتھ میں کہے گا کہ تمہارے درد کی پکڑ ہمارے پاس میں نہیں آ رہی ہے، تو جا کر MRI کرواؤ۔ ڈاکٹر کی MRI کو تم سمجھ سکے؟ اللہ ہم کو اپنے روح کے صحیح کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ جو نمازی ہیں، جو حاجی ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں اور جو دیندار ہے، دل کا علم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کون سا مرض چھپا ہوا ہے؟ MRI کرا تو معلوم ہوگا کہ کہاں پر فالٹ ہے جو عام نظروں میں نہیں پکڑا جا رہا ہے، تو وہاں پر پکڑا جائے گا کہ وہ فالٹ اتنا باریک ہے۔ یہی خدمت خانقاہوں کی ہوتی ہے، یہی خدمت آل رسول کی ہوتی ہے، اور یہی خدمت اولیاء اکرام کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس میں طالب بن کر جو پہنچتے ہیں تو وہ اوپر کے معاملات کو نہیں بلکہ اندر کا چور پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ اب کہے کہ نہیں ہمیں تو اوپر کا اوپر علاج چاہیے، وہ اندر کے مرض کو ہم قبول کرنے، کہاں دکھ رہا ہے دکھاؤ۔ پاگل ہے وہ دکھنے والا نہیں ہے، اس لیے تجھے MRI کروائی جا رہی ہے۔ نہیں ہم نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں، ماشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، شریعت پر چلنے والے ہیں، قربانیاں 10 جانوروں کی ہم کرنے والے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے عمرے کیے اور اتنے حج کیے، روزانہ کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام ہم سے کچھ نہیں چھوٹتا کبھی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اگر تیرے دل کا رخ مولا کی طرف میں نہیں ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قرآن مجید کی آیت ہے نا۔ اور یہ دولت آسان لفظوں میں دشمنوں نے، اسلام کے مکار دشمنوں نے جو ان خانقاہوں کے نظام سے امت کے روح کو موڑ کر پہنچا دیا کہیں کہ کہیں، اگر اپنی حقیقی اصلاح چاہتے ہو مرنے سے پہلے
اگر تمہارے دل میں تمنا ہو کہ تمہاری قبر میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، میدان محشر میں خدا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، تو مرنے سے پہلے اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے جاؤ ان خانقاہوں میں نظام ادب طے کرو، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن دشمن بڑا چالاک ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ رخ کو موڑ کر اندھیرا کر کے دکان چڑھاؤ، اپنی روک دو اور ان نظاموں سے ان کو کاٹ دو، تاکہ یہ اپنے دین کے معاملات میں اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر، اپنے کو جنتی سمجھ کر تکبر اور عجب اور گھمنڈ کے اس مرض میں وہ مبتلا ہو جائے۔ عملوں کو کرتے ہوئے تکبر اور عجب اور اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو اس کے منہ پر ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ یہ تو اپنا مرض ہے۔ اور دوسرے اگر آگے بڑھو تو میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، تم کو سمجھ میں آئے تو پوری امت کے ایک فرد کو سمجھاؤ، اور یہ اس وقت کے اس انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو اسلام کے روح کو صحیح کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، اور ہر کلمہ گو کی ذمہ داری، ہر نمازی کی ذمہ داری، کہ اس دل کا روح کے صحیح نہ ہونے پر زندگی بھر کے نمازیوں کو اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وہ قربانی خدا کے پاس قبول نہیں ہوتی جس کے دل کا رخ مولا کی رضا کی طرف میں نہ ہو۔ ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہے کہ جن کے دل کا رخ صحیح نہ ہو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ تو اپنے دل کے روح کے صحیح کرنے کی تربیت کا نظام ہے، اس میں بھی ہمارے دل کا رخ صحیح ہو۔ اس دل کے روح کے صحیح کرنے کے لیے، دل کے روح کے صحیح کرنے کے لیے کوئی اور کرانے کی دکان پہ چلے جائے آپ دوا لینے کے لیے، پاگل کہیں گے نا؟ سونے کی دکان پر چلے جائے بی پی کی ٹیبلٹ لینے کے لیے، بے وقوف کہیں گے نا؟ ارے کیوں بی پی کی ٹیبلٹ نہیں مل سکتی؟ کیوں سونے کی دکان، کیسی سونے کی دکان؟ بحث کرنے والا پاگل ہے۔ یہ دل کے امراض کا علاج صرف خانقاہوں میں اہل رسول کے پاس ہوتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ روح کو موڑ دیا گیا ہے، گمراہ کر دیا گیا ہے۔ جہاں الرجک ہو خانقاہوں میں، یہ تمہارے اندر کا روح کا پلٹنے کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے یہی تو کر کے کامیاب ہوئے، ورنہ کیا مجال تھی؟ اسلامی تاریخ جن خانقاہوں کے نظام کو اپنے نقشے پر ابھار کر لیے ہوئے ہیں، آج یہ امت ان خانقاہوں کے نظام سے اپنے رخ کو موڑی ہوئی ہے۔ مکار یہود و نصارہ نے اس امت کو بڑا گمراہ کیا ہے، مسلک اور جماعتوں میں بانٹ کر امت کے رخ کو گمراہ کر دیا ہے، تاکہ امت کو اپنے پیروں میں اچھا دبا سکیں اور امت کو دین کے نام پہ ان کا استعمال کیا جا سکے۔ یہ تو ہمارے اپنے دین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اپنے ذاتی دین کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اندر کے دل کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے، جہاں دل کا رخ صحیح ہوتا ہے، پوری گاڑی کہیں گیراج میں بنے گی، فیکٹری میں بنے گی، لیکن بل الائنمنٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہی درخت کے نیچے، وہی چھپر میں جہاں بل الائنمنٹ ہوتا ہے۔ آج امت کے پاس میں زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، دین ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے کہ ول الائنمنٹ آؤٹ ہے، ذرا آگے بڑھو، مرسیڈیز کار 50 لاکھ روپے کی، لیکن ول الائنمنٹ آؤٹ ہے تو بابا تیری جان بھی تو خطرے میں ہوگی۔ تجھے تیری خبر کے اندر میں تو کیسے جواب دے سکے گا؟ میدان محشر میں خدا کو کیسے منہ بتا سکے گا؟ اور اپنی خبر میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کو کیسے کر سکے گا؟ اس لیے کیا کرے گا آدمی؟ کار بہت اچھی ہے، حماقت نہیں کرے گا، ول الائنمنٹ لائٹ لے لو، معمولی چیز ہے، نہیں کہے گا عقل مند، کہے گا کہ پہلے بھلے 200 روپے کیوں نہ لگتے ہو، اور مجھے اس بل الائنمنٹ والے کالے کپڑے والے کے پاس میں جا کر اپنی گاڑی کا بل الائنمنٹ کرانا ضروری ہے۔ پہلے بل الائنمنٹ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ تمثیلاً یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جو دیندار طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو حج کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو میرے دوستوں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ول الائنمنٹ کو چیک کرانے کے لیے ول الائنمنٹ سینٹر اپنے رخ کے صحیح کرنے کا میرے دوستوں تمثیلاً یہ خانقاہی نظام ہے۔ رخ کرو خانقاہوں کی طرف میں، ذکر الہی کی طرف میں، اور قلب کی دولتوں کے ملنے کی جگہ کی طرف میں۔ سمجھانے والے سمجھائے، سونے کی دکان قیمتی ہوتی ہے، تیری بی پی کی گولی کیا ہے، وہیں پر سونے کی دکان پر لے لے، اس کے منہ پر مار دو، بیوقوف بنانے والا ہے تو۔ کیونکہ دواؤں کی دکان پر دوا ملے گی، سونے کی دکان پر سونا ملے گا۔ شریعت بے شک سونا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت تجھے بی پی کی گولی کی ہے بچے،
بیمار، اب تجھے تو بی پی کی گولی چاہیے، اب تو جا دنیا میں گھومنے کے بجائے ان خانقاہوں میں اللہ رسول کی چوکھٹوں پر، تیرا وہاں پر بھی الائنمنٹ ہوگا، تیرے دل کے رخ کو صحیح کریں گے کہ ہر حال میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا یہ رخ صرف آل رسول اور اولیاء کے پاس اور خانقاہوں میں ملے گا. تو وہی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ تو ایک ضرورت کی بات ہے. دوسری بات عرض کر دوں، اگر تحمل ہے، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین ہے اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے ہم کو تم کو بھیجا گیا ہے. کا مطلب کیا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اچھے اور برے حالات کے ذمہ دار کوئی نہیں کہا ہوگا، لیکن آج کڑوی دوا برداشت کر دو. خانقاہ میں تم آئے ہوئے ہو، یہاں کے اچھے اور برے حالات، یہاں کی ذلتیں، یہاں کی رسوائیاں اور یہاں کے فاقے، یہاں کا کرونا اور یہاں کی بیماریاں، یہاں کے انسانوں کی قتل و غارت گری اور یہاں پر بے عدل ہونا اور یہاں کے مصیبت حالات، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کافروں کے کفر کی وجہ سے نہیں، مشرکوں کے شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا میں جو کچھ حالات آتے ہیں وہ صرف ایمان والوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. اگر یہ حقیقت برادر نے وطن کو معلوم ہو جائے تو کتنے بڑے مجرم ٹھہریں گے ہمارا. اب اس پہلوان کو تو اپنی نمازوں کے نخوت اور تکبر میں یہ رخی ذہن میں نہیں ہے، نہ لایا جاتا ہے. ہم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اخرجت للناس فرمایا ہم کو، ہم ان انسانوں کو امن و چین اگر دے رہے ہیں، ہماری وجہ سے انسانوں کے لیے بھلائی آ رہی ہے اور ہماری وجہ سے اگر انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہماری وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوشی باغ بہاریں آ رہی ہے تو ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اگر ہمارا دل کا رخ بنا ہوا ہے اور ہم نے اپنے رخ کو موڑ دیا اور اپنے بارے میں ہم میرے دوستوں بے فکر ہو گئے، ہمارے دل کے رخ غلط ہونے کی وجہ سے، ایمان والوں کے بدعملیوں کی وجہ سے خدا کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے. ایمان والے زکات وقت پر دے تو موسم پر بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایمان والے سچائی کو اختیار کرے تو عدل ہوگا. اور وہ زمین کے اوپر ایمان والے اگر صحیح ہوں گے، ذرا کڑوی دوا ہو رہی نا، ہوتی ہے اپنی اصلاح کی. خود کی اصلاح تو ہو نہیں سکی، چلے زمانے کی اصلاح کرنے کی، اور خود کا معاملہ تو ابھی رخ صحیح نہیں ہے. جس گاڑی کا بھی الائنمنٹ خراب ہے وہ خود گاڑی کے نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے تو لے جا کر گڑھے میں ڈال رہی ہے گاڑی. دنیا میں جو کچھ کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے عملوں کے ہمارے بدعملوں کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. مانو کہ انسانی جتنی پریشان ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. پھر ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو انفرادی بات میں نے عرض کیا. اب اجتماعی طور پر سارے قوم و ملت کے لیے ہماری بات یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین کے اوپر ہر انسان سے محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہر انسان کو محبت دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کائے کے لیے؟ میں اپنی سوچ رہا ہوں، اپنے مریدوں کی سوچ رہا ہوں، اپنے گھر کی سوچ رہا ہوں، اپنے خاندان کی سوچ رہا ہوں، اپنے ملک کی سوچ رہا ہوں، تیرا وہ مقام نہیں ہے جو مقام تجھے خدا نے دیا ہے. تو سارے انسانوں کا خیر سوچنے والا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے سارے انسانوں کے لیے خیر کی سوچ ہمارے دل میں پیدا ہو. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نفرتوں کو ختم کرو، دوریوں کو ختم کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ رب العالمین ہم مجرم ہیں، ہماری وجہ سے یہ انسانیت پریشان ہے، ہماری وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ رہے ہیں، بے موسموں کی بارش ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، نئی نئی بیماری آ رہی ہے. یا اللہ ہمیں اور پوری امت کو جن کو تو نے امت بنایا ان کے دل کے رخ کو صحیح کر کے ان کے عملوں کی برکتوں کو دنیا میں ظاہر کر. جب یہ چیز ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو خیر کے دنیا پر ظاہر ہونا شروع ہوں گے. تو آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سارے انسانوں کو فائدہ پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ ہوتا ہے نا. سورج نکلتا ہے، روشنی سے سب کو فائدہ. تو پھر اگر ایمان والوں کے دل کے رخ کے صحیح کے ساتھ میں عمل ہو، اب رخ کو تو چھوڑ دیے لیکن عملوں کے اوپر یہ آ گئے تو کیا ہوا؟ گاڑی مرسیڈیز کے لیے بھی الائنمنٹ آؤٹ ہے، چلا سکتے ہو، خود بھی خطرے میں ہے، دوسروں کو بھی خطروں میں ڈالو گے. پھر الائنمنٹ کے صحیح کرنے کے لیے یہ خامخواہی نظام آل رسول کا نظام ہے، غوث و خواجہ کا نظام ہے، پنجاب الپاک کا نظام ہے. اب اس سے ہی الیکٹرک ہے تو تو اپنے انجام کا ذمہ دار ہے. جن کو ضرورت محسوس ہوئی، چاہے وہ مولانا قاسم نانوتی دارالعلوم دیوبند کے بانی کیوں نہ ہو اور تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس صاحب کیوں نہ ہو، ان لوگوں نے بھی اپنے بھی الائنمنٹ کے لیے
خانقاہوں کا رخ کیا ہے، تو کدھر کا بچہ کل کا پیدا ہونے والا گمراہ ہو گیا۔ ذرا اپنے بڑوں کی تاریخ کو تو دیکھ، ہمارے عملوں کے نہ ہونے، خراب ہونے اور رخ کے پلٹ جانے کی وجہ سے خدا کا غضب آتا ہے۔ اگر ہم انسانیت کے بارے میں خیر خواہ ہے تو دو کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو اپنی اصلاح کی فکر کے لیے ان نظاموں کی طرف متوجہ ہونا، اپنے گھروں میں یاد الہی کرو اور اپنے گھروں میں یاد الہی کی مجلسیں کرواؤ، اور پھر آل رسول، اولاد علی، آل علی اور اولیاء کرام کے نظاموں سے جڑو۔ یہ ہمارے دل کے رخ کے صحیح کرنے کا واحد ذریعہ ہے، واحد ذریعہ۔ یزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن سناتے ہیں مگر اپنی سناتے ہیں نا قرآن میں رکھ کر، قرآن کی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا، علم کے ساتھ میں تزکیے کا نظام اور اللہ کی یاد الہی کا نظام دیا گیا تھا۔ تزکیہ اور یاد الہی کا نظام تو خانقاہوں کا خاصہ ہے۔ اللہ پوری امت کو خانقاہوں کے ساتھ میں نسبت اور ذوق عطا فرمائے۔ ایک تو اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنے، مثال سمجھیے، موٹی مثال دیا ہوں بل الائنمنٹ کے لیے، کہیں پر اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات کو باندھ کر رکھ لینا کہ اپنے روح کو صحیح کرنے کے لیے کسی صاحب نظر اور صاحب دل نسبتوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو اپنی ذات کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہم خیر انسانیت کے لیے خیر امت بنائے گئے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی توبہ کرو کہ مولا انسانوں پر جو کچھ عذاب اور انسانوں کے پر جو کچھ ان کے ناموافق حالات ہے، جس صورت میں بھی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو عام برادران وطن انسانوں کے ساتھ میں استوار کرے، ان کو نفرت نہ دے بلکہ ان کو محبت دے، ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کرے۔ میرے آقا نے کیا کیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں اخلاق، صرف اکرام مسلم کی نظام پر میں نے مصطفیٰ چلے ہیں دعوت کی راہ میں، بلکہ وہ اکرام انسانیت کے ساتھ میں یہودی بھی آئے، نصارہ بھی آئے، آپ نے ان کو اپنا مہمان بنایا، ان کے ہدیوں کو انہوں نے قبول کیا۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں کے اندر جو برادران وطن رہتے ہیں، ہمارے شہر میں جو رہتے ہیں، کسی نہ کسی ہیلے سے خوشی کے موقع پر ان کو اپنے دسترخوانوں پر مدعو کرو، اور مدعو کر کے ان کے استقبال کرو اور ان کو میٹھا کھلا کر کہو کہ تمہارا احسان ہے کہ ہماری دعوت پر تم آ کر ہمارے دل کو خوش کیا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن سے مخلوق خوش ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے، اور یہی پیغام خواجہ غریب نواز نے اس ملک میں لے کر آیا، اور عام انسانوں کے دل جیت کر انہیں پھر محبت کا پیغام دے کر اخلاق سے اسلام سمجھایا، اور یہی پیغام ہماری خانقاہ محمدی کا ہے۔ اس لیے مبارک ہو تم کو عید الضحیٰ، مبارک ہو تم کو قربانی، لیکن ایک ہمت کے ساتھ میں کام یہ کرو کہ تمہارے اڑوس پڑوس کے اندر میں چاہے وہ بڑے عہدوں کے لوگ نہ ہو، بڑے لکھے برادران وطن نہ ہو، لیکن جن کو تم اپنے گھر میں بلا سکتے ہو میٹھے پر بلاؤ، اور ان کے ساتھ بھی امانت سمجھ کر 10 منٹ کے لیے ان کے سامنے رکھو کہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں۔ اگر یہ کام کرنا شروع کرو نا تو اسلام کی شدید صحیح ہو جائے گی، اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر میں ایک امنگ اور آرزو پیدا ہوگی، یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الضحیٰ کی مبارکباد ہے، یہاں کی نماز کے فراغت کے بعد میں اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، خوشیاں مناؤ، اپنی آل اولاد کو بھی ہو سکے تو چاشت کی نماز کے بعد میں 2 رکعت صلاۃ و شکرانے بھی پڑھو کہ عید الضحیٰ کو ہم کو مسجدوں کے اندر میں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ بتا دیا کہ 7 لاکھ مجموع کی وجہ سے خدا کی رضا کی پروانے نہیں ملتے، بلکہ وہاں پر کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں پر قلت بھی ہو لیکن رخ صحیح ہو تو اس کے عمل اللہ کی نگاہ کے اندر میں باعث اجر بنتے ہیں۔ تو اس لیے 50-60 لاکھ کے بجائے 50-60 ہزار کو حج کے فریضے کے لیے وہاں پر اللہ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو عذاب اور پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ کرے، اور انسانیت کے معاملے میں ہم سے جو ظلم ہو گیا اللہ تعالیٰ ظلم سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ محبت اور ہر انسان کے ساتھ میں اخلاص سے پیش آنے کا کہتے اور ارادہ کرو، کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے گھروں پر دستر بچھا کر شیر خورمے پر ان برادران وطن کو بلاؤ، اور بلا کر صرف کھلا کر روانہ مت کر دو، بلکہ ان کے سامنے یہ بات سامنے رکھو کہ یہ ہمارے آقا کا پیغام ہے، یہ خواجہ خواجگان کا طریقہ ہے، یہ خانقاہ محمدی کا درس ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ محبت اور انسانوں کو خوش اپنے دنیا یا اوٹ کے حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اوپر والا ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ کرو گے نا انشاءاللہ؟
عید الضحیٰ کی نماز، چونکہ یہ عید کی نماز کا موقع صرف سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، اس کے لیے اس موقع کے اوپر